يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواه البخاری فی صحیحہ فی کتاب الایمان. معزز سامعین کرام، کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ یہ صرف حقوق اللہ نہیں ہے بلکہ حقوق العباد بھی ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، بلکہ اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے کتنی جزئیات ہیں، کتنے مسائل ہیں، کن کن چیزوں میں کس طرح سے زکوٰۃ ہے. آج کے اس ماڈرن یگ میں بہت ساری جدید چیزیں ہیں، ان میں کس طرح سے زکوٰۃ نکالا جائے، یا دنیا کے اندر جو بے شمار اور بیشتر جو مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان فرقوں میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کے مقابلے میں صحیح مسلک کو کیسے پہچانا جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کا مکمل کتاب و سنت کی روشنی میں علم ہونا ضروری ہے. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کے تعلق سے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی تھی. اب ہم باضابطہ زکوٰۃ کا ڈیفینیشن اور زکوٰۃ کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کراتے ہیں. خوب غور سے سنیے. یہ جو زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، نشو و نما پانا، کسی چیز کا بڑھنا. اور اس کے لیے عربی کے اندر 3 ابواب آتے ہیں. ایک باب نصر ینصر سے زکا یزکو آتا ہے، دوسرا باب تفعیل سے زکا یزکی تزکیہ آتا ہے، اور تیسرا باب تفعل سے تزکا یتزکا آتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائیں گی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں مزید اضافہ فرماتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دلیل اور شہادت کے طور پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے، اور جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. یعنی زکوٰۃ نکالنے والے کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، وہیں اس آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے. یہ جو لغوی جو معنی ہے اس کو آپ قرآن کریم کے ایک آیت میں غور و فکر کر سکتے ہیں. سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو گناہوں سے بھی پاک کیجئے اور ان کے مال اور ان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرمائیے. سامعین کرام، وگرنہ عام طور پر زکوٰۃ کا جو مطلب ہے یہ پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والشمس وضحاہا کے اندر آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. اور وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. تم اپنی پاکیزگی اپنے آپ سے بیان مت کرو. تو دیکھیے یہاں پر جو زکوٰۃ کا میننگ ہے وہ دراصل پاکیزگی کے ہے. لہذا زکوٰۃ کا اصل مطلب اور مفہوم ہوتا ہے پاکیزگی، نشو و نما، بڑھوتری. معزز سامعین کرام، شریعت کے اندر جو زکوٰۃ کا ڈیفینیشن ہے جس کو
علماء اصولیین نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ زکوٰۃ حق ہے جو مال کے اندر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ حق ہے جو مال کے اندر واجب ہوتا ہے، اور وہ مال فقیر کو، مسکین کو، یا اسی طرح کے کسی آدمی کو، یا ایسے آدمی کو جس کو شریعت نے بتلایا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیا جائے، اس کو ادا کیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں زکوٰۃ. اور ڈکشنری کے اندر صاحب قاموس نے زکوٰۃ کا جو میننگ بتلایا ہے، اصطلاحی تعریف، کہ زکوٰۃ جو آدمی نکالتا ہے وہ اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے. تو یہ پورا زکوٰۃ کا ڈیفینیشن ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے اسلام کے اندر کب فرض ہوا، اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. خاص طور سے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین اور شارحین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے سن 2 ہجری میں، یعنی جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوا. لیکن بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ تو مکہ میں ہی فرض ہو گیا تھا، لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور اس کے مال کی جو تحدید ہے اور کن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ مدینے میں آ کر کے فرض ہوا. تو بہرحال جو بھی ہو، زکوٰۃ جو ہے وہ سن 2 ہجری میں مدینے کے اندر اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ فرض ہوا ہے. زکوٰۃ نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا مال پاکیزہ ہو جائے اور اس کے اندر برکت ملے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد و معاونت ہو. اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخیلی کی جو، کنجوسی کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر فیاضی کی صفت آتی ہے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک بہت اہم ترین جو مسئلہ اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے، ایک پہچان ہے جو مسلمانوں کے، جو خاص طور سے مسلمانوں کے معاش کو اپنے بالکل کندھے پر اٹھایا ہوا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ زکوٰۃ کا مکمل ڈیفینیشن تھا. انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مختلف انداز میں، مختلف دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک توفیق دے گا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.